کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی برکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی کلاس میں لن تنالوا البر جو چوتھا پارہ ہے یہ شروع کیے تھے، شروع کر کے اس کی تقریباً آیت نمبر 90 پر 7 تک ہم نے گزشتہ تفسیر کی کلاس میں سنا ہے۔ جو نہیں آئے تھے وہ بھی دیکھ لیں، جو آئے تھے وہ بھی دیکھ لیں، توجہ سے دیکھ لیں کہ لن تنالوا البر، یہ پارہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو بڑا مقام مرتبہ چاہتے ہو تو بڑا مجاہدہ بھی کرو، قربانی دو گے تو اجر بھی اس کا زیادہ ہوگا، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو اپنا پسندیدہ بنا لے گا۔ پھر بتایا گیا کہ یہود بنی اسرائیل اللہ پر جھوٹی کئی ساری چیزیں بولتے تھے، اس طرح سے بولتے تھے کہ اللہ نے یہ حلال کیا، حالانکہ اللہ وہ حلال نہیں کر کو ہے، بولتے تھے کہ اللہ نے یہ حرام کیا اس واسطے ہم حرام شمار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو حرام نہیں کیا تھا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کی اپنی مستی کی اپنی مرضی سے کچھ بھی اللہ پر جھوٹ تہمت لگا دیتے۔ کوئی انسان بھی اس کے نام سے کوئی دوسرا شخص جھوٹ اس کے نام سے بول دے، زید ایک بات نہیں بولا، میں اس کی طرف سے بول دیا زید جیسا بولے ایسو بول کے، تو اس کو برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ پر وہ لوگ جھوٹی تہمتیں جھوٹی باتیں لگا دیتے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو جو بات اللہ کی ہے وہ سچ ہے، تم لوگ جھوٹ بات کہتے ہو، خاص طور پر ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ملت پر ہم ہیں بول کے یہود بولتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیارے نبی ہیں ان کو بولتے تھے کہ محمد جس طریقے پر ہیں وہ ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات! یہ بولتے تھے کہ مسلمان جس طریقے پر چلتے ہیں وہ ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ یہود بولتے تھے ہم جس راستے پر چلتے ہیں، جس راستے کو فالو کرتے ہیں، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ملت ابراہیمی کیا معلوم ہے کیا؟ یہ بولنے کے بعد اللہ نے صاف صاف کہہ دیا نا، جو گزشتہ تفسیر سنے ہیں ان کو تو اچھی طرح سے یہ بات یاد ہوگی کہ گزشتہ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بتا دیا گیا، یعنی گزشتہ وارم کی جو آیتیں آئی تھی اس کی تفسیر میں نے آپ کو صاف بتا دیا کہ اللہ کا کہنا ہے ملت ابراہیمی پر محمد ہیں، ملت ابراہیمی پر امت محمدیہ ہیں۔ یہود ان کا ملت ابراہیمی سے کیا بھی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی من مرضی کی جو چیزیں ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کتنی بڑی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مکۃ المکرمہ میں، بکہ پرانے زمانے میں مکہ کو کہتے تھے، تو مکۃ المکرمہ کے اندر جو گھر ہے نا کعبۃ اللہ، دنیا کا سب سے پہلا گھر، اس کے اندر کیا ہے؟ مبارکن وہدن للعالمین، اس میں تو برکت ہی برکت ہے سب کے لیے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے سب کے لیے، پورے عالم کے لیے ہدایت۔ اچھا سوال یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کی۔ تو خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنائی گئی۔ سب سے پہلے جو عبادت کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کعبۃ اللہ کو بننے کے بعد وہیں پر عبادت کیے۔ تو یہودیوں کو بولا جا رہا ہے اے یہود تم کیوں ایسا کرتے ہو کہ خود بھی حق راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں رکتے نہیں چلتے، دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتے،
دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتے. یہی آگے کی آیتوں کے اندر ہے. میں گزشتہ تفسیر میں آپ کو بتا دیا تھا حج کس پر فرض ہے اور کعبۃ اللہ کی خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہیں، تفصیل سے بتایا تھا میں. فیہ آیات بینات، 4 خصوصیتیں اللہ نے بتائی. ایک تو کعبۃ اللہ خود وہ کیسا محفوظ. نمبر 2 مقام ابراہیم، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اس جنتی پتھر کے بارے میں. اور ومن دخلہ کان آمینہ میں آج تک بھی جس طرح سے وہاں اندر آ جانے والے کو جاہلیت کے زمانے سے بھی آج بھی شرعاً وہ اندر آنے والا کیسا محفوظ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں. پھر وہاں یہ بھی بتایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس مرد پر جس عورت پر شریعت کے اعتبار سے حج فرض ہو جائے وہ اس فریضے کو ادا کرے. استطاعت قدرت ہے، مالدار بھی ہے، حج فرض ہو گیا تو ضرور جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے. پھر اس کی فضیلت کیا وہ بھی بتایا گیا. ساتھ میں یہ بھی بتایا بیت المقدس کا حج فرض نہیں، بیت اللہ کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے. پھر یہ بتایا تھا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی صاف حج کے فرض ہونے ہی کا انکار کر دے تو وہ کافر. اگر کوئی اقرار تو کرے، مانے، ایمان لائے کہ ہاں حضرت حج تو فرض ہے لیکن میں اب نہیں، آئندہ سال کرتا ہوں، اس کے بعد کرتا ہوں، 5 سال کے بعد کرتا ہوں، 10 سال کے بعد کرتا ہوں، تو یہ عورت گنہگار ہوتی رہے گی. کافر تو نہیں، مسلمان ہی ہے لیکن اپنی فرضیت میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، بلا وجہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتی رہے گی. پوری کنڈیشن پائے جانے کے بعد بھی لیٹ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو حرمین شریفین کی مقبول زیارت حاضری نصیب فرمائے، آمین. اب آگے کی آج کی جو آیت ہے، اس آیت میں قل یا اہل الکتاب، اہل الکتاب آپ کو ابھی بتایا میں، یہودیوں کو بھی ہمارے زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے حساب سے دیکھا جائے تو یہودیوں کو بھی، نصارہ کو بھی، عیسائیوں کو بھی، دونوں کو بھی اللہ بولتے. لیکن یہ آیت کی تفسیر سمجھانے کے وجہ سے میں بولتا ہوں، اللہ یہودیوں کو پوچھتے، اے یہود کیوں تم ایسے ہو کہ تم خود بھی حق راستے پر، سیدھے راستے پر نہیں چلتے اور دوسروں کو مطلب مسلمان، اب مسلمانوں کو بھی وہ چھوڑتے نہیں نا، مسلمانوں کو بھی ان کے دل میں اسلام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، توحید اور رسالت کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کر کے، شک و شبہ پیدا کر کے ان کو اسلام اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے. اس کے لیے معمولی نہیں نا، اس کے لیے معمولی نہیں بلکہ 90% سے زیادہ ویب سائٹ، 80% سے زیادہ یوٹیوب چینلز اسلام کے نام پر، اسلامی تفسیر، اسلامی حدیث، اسلامی مسائل اور اسلام کے عقائد، عبادات، اس عنوان پر وہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ لوگ اس میں سمجھا رہے ہیں، وہ لوگ اس میں پڑھا رہے ہیں. باقاعدہ بڑے علامہ جیسا دکھیں گے، باقاعدہ تفسیر پڑھائیں گے، انگریزی میں بھی پڑھانے والے ہیں، تمل میں بھی پڑھانے والے ہیں، اردو میں بھی پڑھانے والے ہیں، ہر ایک. تو اس زمانے سے آج تک بھی ان لوگوں کی یہ سازش رکی نہیں. نیا شک پیدا کریں گے اسلام کے بارے میں. شک کی ایک بیج اگر دل کے اندر آ گئے، ایک بیج، سیڈ بولتے ہیں نا، ایک بیج بھی، شک کا ایک ذرہ بھی ہمارے دل کے اندر ڈال دیے تو اس کے بعد ان کو ہم لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ایزی ہو جاتا. جو سیدھا راستہ اسلام ہے اس کو ٹیڑھا، کراس بتانے کی کوشش کرتے، یعنی ہمارے دل میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے اسلام سیدھا نہیں، اسلام کے اندر کمی ہے، دیکھو اسلام کے اندر ٹیڑھا پن ہے. دیکھو میں بولنا تو چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ لیکن اتنا موقع نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس. اتنی تفصیل ہو جائے گی آج کی تفسیر نہیں بلکہ ایسا 4 دن لگاتار ہمیں گفتگو کرے تو بھی کم. کیسی سازش شروع کرتے بول کے ڈرانا بھی نہیں چاہتا زیادہ میں، لیکن آپ کو اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھنے کی ہرگز کوشش کرو نہ، ہرگز کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہودیوں کو ڈائریکٹ دیکھ کے بولتے ہیں، اے یہود تم لوگ جو مستی کرتے ہو، جو شرارت کرتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں، مسلمانوں کو معلوم نہیں. دھوکے میں مسلمان عورت نہیں، حضرت میں وہ تفسیر پڑھتا ہوں، میں وہ مسائل کلاس اس میں ایڈمیشن لی ہوں، آن لائن میں ان کا پڑھ لیتا ہوں. ایک باجی پڑھاتے ہیں، ایک آپا پڑھاتے ہیں، کوسے کی کنٹری سے انہوں بیٹ کو پڑھاتے ہیں، بہت اچھا ہے، ان کے الفاظ اچھے ہیں، ان کے جملے اچھے ہیں، انہوں بہت اچھا پڑھاتے ہیں. میں ان کے پاس داخلہ لے لی، ایڈمیشن لے لی. اب انہوں کیا بولتے ہیں کہ سب کچرا دماغ میں چڑھتا ہے، سب کچرا، پوری غلاظت دل کے اندر اتر لگ ہے.
اللہ سے محبت نہیں، رسول سے محبت نہیں، دین سے ذرا ذرا دور، کیا اسلام کے تفسیر کے نام پر قرآن سے دور کرنے کے منصوبے باقاعدہ ہے۔ ہماری بچیاں بالکل لاپرواہی سے انجانے پن میں ایسی چیزوں کے اندر ایڈمیشن لے لیتے، داخلہ لے لیتے۔ اللہ یہاں کہتے ہیں یہودیوں کو، پھر اللہ مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، اے مسلمان تم کو کیا کرنا چاہیے، تم کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھو میں پہلے یہودیوں کو اللہ جو بولے ہیں وہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ آیت دیکھو، قل یا اہل الکتاب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بولے ہیں کہ اے نبی آپ اہل کتاب کو، یہ یہودیوں کو بولو، قل آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، کیوں اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے، کیوں ایمان اور اسلام کو ٹھکراتے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یہودیوں کو اللہ صاف بتا دیے، ایسا نہ کو سمجھو کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں، جو جو تمہیں کرتے ہیں پوری سازش، پوری شرارت اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ یہودیوں سے کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اللہ کے نبی کو بولتے ہیں کہ اے نبی آپ یہودیوں سے فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بولتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لائے۔ ایمان والی ہے عورت لیکن وہ دیکھتی ہے کوئی پروگرام، ایمان والی ہے عورت وہ دیکھتی ہے کوئی فلم، کوئی موویز، ایمان والی ہے عورت لیکن وہ دیکھتی ہے کوئی سوشل میڈیا کی ویڈیو۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہمارے برسوں سے، بچپن سے جو عقیدہ دل میں بیٹھا ہے اس کے اندر تزلزل پیدا کر دیتے، اس میں شک، ڈاؤٹ پیدا کر کے چھوڑ دیتے۔ شک کا کیڑا دل کے اندر آ گیا تو پھر آسانی سے نہیں مرتا، ہمارے ایمان کو کھا کر ختم کر کے ہی جائے گا وہ۔ بہت ڈرنے کی چیز ہے، میں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ڈر کر رہنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لائے۔ یعنی ایک عورت، ایک مرد ایمان لا لیا، اس کو ایمان میں رہنے نہیں دینا۔ یہ یہودیوں کی کوشش میں 99% ہر ایک ایمان والے کے پیچھے یہودی پڑے ہیں، کلچر سے لے کر، اس کے سوچ سے لے کر، اس کی عبادت سے لے کر، اس کے پہناوے سے لے کر، انہیں کیا پہننا، کیا رنگ پسند کرنا، کیا ماڈرن پسند کرنا، انہیں کیا ٹرینڈ کے پیچھے چلنا، ہر چیز کے اندر ہمارے پیچھے پڑے ہیں یہود۔ لیکن کیا کرتے ہیں معلوم؟ آسانی سے آکو ایک مسلمان عورت کے پاس آکو بولو نا، اے اللہ اچھا نہیں تو چھوڑ ڈال، اللہ کو رسول اچھے نہیں چھوڑ ڈال، قرآن اچھا نہیں، حدیث اچھی نہیں چھوڑ ڈال، یہ سب چھوڑ ڈال کو آ جا کر کو بولے تو کون سی ایمان والی عورت بھی چل جائیں گی؟ نہیں، کون سی ایمان والی عورت بھی ہرگز نہیں جائیں گی، جان چلی گئی تو بھی پرواہ نہیں، میں ایمان نہیں چھوڑوں گی کر کے بولیں گے۔ معلوم ان کو، یہودیوں کو معلوم، اس واسطے چنو کیا کرتے سو معلوم، ایمان کے اندر ایک کمزوری پیدا کر کو دکھائے جا چکے تو بھی، یہ دیکھو برقع دیکھ کیسا تم لوگوں کو ارسٹ کر کو رکھے سکا، کیا بھائی کو وہاں سے بھی آنا نہیں کی یہ فیلڈ میں، بھائی کو وہاں سے بھی وہ کرنا نہیں کی، یہ کرنا نہیں کی بول کے بے حیا بنا کر اللہ رسول کے خلاف عورت کو کھڑا کرنے کے واسطے اسی لائن سے آئیں گے، فیمنزم کے ذریعے سے، ایکوالٹی کے ذریعے سے، ایسا عنوان رکھے ہیں، بڑا خوبصورت عنوان۔ ہماری جو بچیاں ہیں، جوان بچیاں جو انگریزی پڑھی لکھی ہیں، بہت جلد اس جال میں پھنس جاتی ہیں، معلوم بھی نہیں رہتا دجال کا بچھایا ہوا یہ جال ہے، شیطان کا یہ جال ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا زہر لگا کر ہے، سو اصل میں باہر میں شہد جیسا دکھتا لیکن وہ شہد کے اندر زہر بھی ہے، معلوم نہیں، پی لیتے، چک لیتے، ایمان ختم ہو جاتا ان کا۔ تبغونہا عوجا، دیکھو غور سے دیکھو، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، کس میں؟ ایمان والے کے ایمان کو ذرہ خراب دکھاتے سو، دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ ہمیں صحیح ایمان والوں سے ہمارا تعلق، قرآن حدیث سے ہمارا صحیح کنیکشن تھا، بولو ہرگز ان کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آئیں گے، ورنہ بہت آسانی سے آ جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اللہ وہ یہودیوں کو بولتے اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ اسلام صحیح ہے، اسلام میں رتی برابر بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اسلام میں ایمان میں رتی برابر بھی کوئی کمزوری نہیں ہے، پھر بھی تم جھوٹ، اسلام میں یہ غلطی ہے نا، یہ عیب ہے نا، یہ کمزوری ہے نا بول کے کریٹ کر کے بتاتے۔ پھر اللہ ان کو یاد دلاتا، دیکھو ایمان والے غفلت میں ہی سمجھ کو ان کو ٹھکاتے، اوکے، لیکن اللہ کو ٹھکانے نہیں ہوں گا، یاد رکھ لو،
تمہیں آج ایمان میں یہ خرابی وہ خرابی کر کو بول رکھیں، اللہ دیکھتا نہیں، سمجھ گئے کیا؟ ابھی اوپر کی آیت میں اللہ کیا بولیں؟ اللہ جو بھی تم کرتے ہیں سب اللہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں بول کو۔ اب اللہ کیا بولتے ہیں دیکھو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ما اللہ، ما کمانا نہیں کر کو، نہیں ہے اللہ بغافل، غافل کا تو اردو میں ہمیں بولتے ہیں نا غافل، عما تعملون کا تو عمل، تمہیں جو کام کرتے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے بول کے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ بہت خطرناک چیز میں یہود اور نصارہ کے جال سے، ان کے پروپیگنڈے سے، ان کی جھوٹ سے، ان کے چال سے بچنا ہے نا بہت مشکل چیز۔ اللہ سے ہمیشہ ہمیں مدد مانگتے رہنا، ورنہ کب انہوں ہم نہ کافر بنا کر چھوڑ دیں گے معلوم نہیں۔ یہ مسلمانوں کو اللہ بولتے ہیں سو دیکھو اہل کتاب کی خصلت، ان کی عادت کیسی کا تو ان کی بات مانو، ان کے قریب آ جاؤ کر کو انہوں بولتے ہی رہیں گے، ان کو راضی کرنا کر کو تمہیں سوچ لیے تو انہوں راضی ہوتے سو کب معلوم تمہیں کب کافر ہو جاتے کہ جب انہوں خوش ہوں گے، تب انہوں تسلی بس ایمان چھوڑ دلی انہیں، ایمان چھوڑ دیا انہیں، اب انہیں کافر ہو گیا، یہ بس اس کے واسطے نہ ہمیں کوشش کرے بول کو۔ ان کی کوشش کس کے واسطے؟ ہم نہ کافر بنانے کے واسطے۔ ابھی آگے کی آیتوں کے اندر بھی میں بتاتا ہوں، میں آگے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اللہ اکبر، بہت خطرناک۔ ابھی بولیا نہیں میں تم نہ بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک شان نزول ہے، وہ بول کر پھر اس کے بعد اس آیت کی تفسیر کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنو، میں تو آپ کے بارے میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک ایک آیت کے اندر بھی آپ کو سبق، ایک ہدایت، ایک لیسن آپ کو دے دوں، ایک ایک آیت کے اندر بھی آپ کو ایک میسیج۔ اس آیت کو جب بھی آپ ناظرہ پڑھو، حفظ پڑھو، آپ کو اس آیت کے ساتھ ساتھ جو میں بولا ہوں وہ پوری باتیں ذہن میں آ جانا، وہ آ جانا کا تو آپ تفسیر ہو جانے کے بعد مذاکرہ کرنا، اکیلے بیٹھ کو تو بھی ریپیٹ کر لو، کیا کیا سنے ہمیں، کیا کیا بولے حضرت بول کے ریپیٹ کر لو، یا تو نوٹ کر لو، یا کسی اور عورت کے پاس سے مذاکرہ کرو، یہ بات بولے ہیں تفسیر میں بول کے۔ خیر چلو نا، میں یہاں سے وہ انداز سے بولتے جاتا ہوں۔ میں مدینہ منورہ میں یہود تھے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو آئے تو وہاں پر ایک تو تھے مشرکین، دوسرے تھے یہود۔ یہودیوں میں ایک آدمی تھا شماس ابن قیس بول کے، اس کا نام شماس ابن قیس، اس یہودی کا نام۔ اس کے دل میں ہے نا مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، کیسا ایکسٹریم لیول میں، ایک دم اعلیٰ، 100%، 100 سے زیادہ۔ ایک دن وہ مدینہ منورہ کے اندر ایک جگہ جا رہا تھا، جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ایک جگہ میں مسلمان سارے کے سارے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کیسا بات کرتے ہیں معلوم؟ لیڈیز ہم بیٹھ کو بات کریں گے نا ویسا، بھانا بھانا، بھیا بھیا نہیں، ان لوگ بات کرنے کا آج کم مچ رہیں گا، بھانا بھانا بیٹھ کو بات کرتے دیکھو، ویسا ایک دم شیر و شکر کے جیسا، شیر میں گلاب جامن بھکو رہتا نا ویسا، وہ انداز میں ایک دم محبت سے، پیار سے، لاڈ سے ایسا بات کر لکھی، دیکھتے ہی اس سے پیٹ جل گیا۔ ایسا کیسا رے مسلمان، اتنا اس سے مزے سے ہنسو، اتنا کیا آپس میں محبت سے ہنسو، اسے برداشت کرنے ہوتا نہیں ہے۔ کئی کو بولو، ایک زمانہ یہ یہودیاں مدینے میں کیا کرتے تھے سو ان کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے رکھتے تھے سو مشرکین کو، اوس کر کو، میں بار بار بولیا ہوں، تفسیر شروع سے میں کئی بار بولیا ہوں، وہ عورتیں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں گی۔ اوس کر کو ایک قبیلہ مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کا، اور ایک قبیلہ تھا خزرج کر کے، اوس خزرج، یہ دو قبیلے مشرکین کے، کافروں کے قبیلے۔ یہ دو قبیلے کو تمہیں سبھی ان پڑھا، تم نے کیا بچ معلوم نہیں، تمہیں سب غریب ہاں، ہمیں کیا بولتے کہ وہ سن کو چلو بول کو، ایسا لڑا کو رکھے تھے، لڑا کو رکھے تھے، معمولی نہیں، 100-200 سال کی بات، یہ ایک دن دو دن کی، 1 سال 2 سال کی بات نہیں، 100-200-300 سال کی بات۔ یہودیاں ایک زمانے سے اوس خزرج بول کے مدینہ منورہ کی جو آبادی ہے مشرکین کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کو آنے سے پہلے کا بولتا ہوں میں، اس وقت آپس میں لڑا کو رکھے تھے۔ کیسا لڑا کو رکھے تھے بولے تو اوس قبیلے کا ایک آدمی بھی خزرج کے ایک آدمی کے پاس بھی بات نہیں کریں گا، دیکھے تو راستہ بدل لکو، گلی بدل لکو، روڈ بدل کو جائیں گا انہیں۔ خزرج والا اوس والے کو برداشت نہیں کریں گا، سنبھالیں گا نہیں، ہرگز ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے نہیں، سامنے ملیں گے نہیں، رتی برابر بھی، ایسی زیادہ دشمنی، رتی بھی محبت نہیں۔ لیکن آج انہیں دیکھتا ہے کیا رے، ہمیں اتنا کوشش کر کو اتنی دشمنی پیدا کر کے رکھے تھے ان دونوں کے بیچ میں، آج اتنا شیر و شکر کے جیسا یہ لوگ اتنا آپس میں محبت سے، انسیت سے بیٹھ کو بات کر لکھیں، سو کیا ایک دم پیٹ جلتا ہے اسے،
کیا مطلب کہ تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو سخت ناگوار ہوا یہ منظر رکھتے بھی پسند آیا نہیں کہتے اسے. فوراً کیا کریا کہتے انہیں ایک آدمی کو رکھ کر, جیسا آج یہ رہتا نہیں میڈیا کے ذریعے سے کیا بات انہوں چلاتے کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا, بڑا اثر ہوتا پورے عالم کے اندر. میڈیا سے ایک نیوز چلا دیتے, یہ چھوا ہے سو بول کو, صحیح وہ ہو کو ہے کہ نہیں کی وہ معلوم نہیں رہتا. لوگوں کی توجہ ایک چیز سے اور ایک چیز کی طرف ہٹانا کر کو بولے تو دنیا بھر کے پورے لوگ وہ چیز کی طرف فوکس کریں گے, ان لگا پیچھے کیا کر ڈالیں گے دوسرا کام. آج بھی نچاتے چنا تمہارے میرے پورے جنے کے دماغ کو ذہن کو اس کے ساتھ کھیلتے چھے انہوں, آج بھی نچاتے. وہ ٹائم میں انہیں کیا کریا ہے دیکھو, ایک آدمی شماس بن قیس کرنے کا وہ ایک یہودی یہ دیکھ ڈال کو کہ مسلمان اوس خزرج یہ سب مشرکان تھے, سو اب مسلمان ہو گئے. محمد آنے کے بعد ان کے درمیان اتنی بھائی چارگی اتنی محبت محمد پیدا کر ڈالے کہ آپس میں ایک دوسرے کیا انسیت سے بیٹھ کو بات کر لے. ان سے دیکھو ایسا چھوڑنا نہیں رہے بول کو انہیں کیا کریا کہتے ایک شاعر کو پیسے دیکھو کہ تو معمولی نہیں. ہمارے زمانے میں بھی ویسا 1000 دینے کی جگہ میں 1 کروڑ دے ڈالیں گے کئی کو کہ تو وہ خراب کام کرنے کے واسطے. ایک مسلمان کو مسلمانوں کے بیچ میں جا کو تو ارتداد کا کام کربا, کفر شرک کافر مشرک بنا ڈلبا, اسے کروڑ کا دیں گے, کروڑوں میں دیں گے, معمولی نہیں. آج بھی ویسا پوری دنیا کے اندر ویسا کراتے چھیں وہ لوگ. اس زمانے میں کرے بولے تو ذرا تمہیں دیکھو نا یہ واقعہ سنو اور اس کو رکھ کر تمہیں ذرا سوچو, سمجھ میں آ جائے گا, تمہارا دماغ خود کھل جائے گا, سمجھ میں آئے گا کہ کیسا ہمیں جینا ہے, سو کیا ہوشیار رہنا ہے. سو بول انہیں ایک شاعر کو حیر کرتا, انہیں بولتا کہ میں تجھے اتنا زیادہ پیسے دیتا ہوں تو کیا کرنا. بولے تو اوس خزرج یہ 2 جنے کے بیچ میں ایک جنگ چلی تھی, جنگ بغاس ایسا کچھ نام ہے اس کا. 120 سال ماہ, اللہ اکبر, 1 گھنٹے کی لڑائی سبھی نہیں, 1 دن کی لڑائی نہیں, 120 سال 120 ایئرس. کتنی لمبی لڑائی, کتنی لمبی جنگ رہیں گی, سوچ کو دیکھو. وہ جنگ چلنے کے ٹائم میں آپس میں کتنا ایک دوسرے سے نفرتاں تھے. آج کیا اتنی محبت ہے نہ کر کو انہیں کیا کریا, وہ ٹائم میں وہ دنوں میں اشعار پڑھتے تھے. اوس والے خزرج کی دشمنی میں, خزرج والے اوس کی دشمنی میں بڑے بڑے اشعار, بہت زیادہ اشعار لکھتے تھے, پڑھتے تھے ایک دوسرے کو جلانے گالیاں دینے کے واسطے. وہ اشعار ہے نا جا کو تو وہ مجلس میں پورے کے پورے انصار صحابہ اوس کے بھی خزرج کے بھی پورے مسلمان متحد متفق ہو کو بیٹھے ہی نا. دیکھو میں سمجھ میں آتا ہے کیا, دیکھو میں آسان کر کو بولتا ہوں, تم نا اوس خزرج کر کو 2 الگ الگ قبیلے مشرکین کے تھے. سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد پورے کے پورے مسلمان ہو جانے کے بعد پورے کو ہمیں یاد کرتے سو خالی انصار کر کو. اب اوس خزرج کرنے کا ڈفرینٹس نہیں, پورے کے پورے انصاری صحابہ آپس میں اتحاد محبت سے ہیں. اب انہیں کیا کرتا یہودی ایک آدمی کو بھیج کو جا کو وہ 120 سال جنگ چلنے کے ٹائم میں ایک دوسرے کے اشعار تھے, دیکھ پیٹ جلائے سکا, ایک دوسرے کو گالی دیے جیسا, وہ اشعار جا کو پڑھ. کیا دماغ چلایا ہے, کیا سازش, کیا مکر, کیا غلیظ عادت. دیکھو انہیں وہ بھیج کو حیر کر کو بھیجا ہے, میں تجھے پیسے دیتا ہوں, جا کو پڑھ. یہ شاعر چلا گیا, جا کو انہیں پڑھے اشعار. پنش تھا یہودی, کیا سوچا کہ وہ چھوا. ہمیں سب مسلمان آج بھی ویسا بڑے ہیں جذباتی ٹائپ کے, رتی کونتی پہ بولتا رہے گا تو غصے میں آ جانے کا. اب اللہ رسول حدیث یہ پورا سر کے اوپر پانکی ٹھوک رکھ ڈالتے ہیں. ہمیں ہماری مرضی کیا ہے کہ ہماری دشمنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ کر رکھ رہتے ہیں. ہمیں فوراً دشمنی بھڑک گئی, پھر پرانا پورا یاد آ گیا ان لوگوں کو. ادھر اوس والے ادھر ہو گئے, خزرج والے ادھر ہو گئے. حالانکہ کون یہ پورے کے پورے انصار صحابہ محبت سے بیٹھ کو بات کر رہے تھے. وہ اشعار پڑھ کو وہ یاد دلانا چھ باقی, ادھر اوس والے ادھر خزرج والے, ان کے آبا و اجداد کو, خاندان کے بڑوں کو گالیاں, ان کے آبا و اجداد کو گالیاں دینے. پھر شروع, یعنی منٹوں میں ہے نہیں وہ دشمنی کی آگ بھڑک گئی. کون کب پیٹرول ڈالے, گیس سے جلائے کہ کیسا جلائے, کیا ہوا معلوم نہیں. پھر بھی لڑائی جھگڑا شروع, حتیٰ کہ یہ لڑائی منہ کی لڑائی بڑھتے 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 کان تک گئی کر کو بولے تو وہ مجلس کتنی پیاری مجلس تھی. سو اب وہ مجلس میں کیا حالت آ گئی دیکھو, تاریخ طے کر لکھیں گے. چلو ہمیں دوبارہ جنگ کرنا, تمہارے میں ہمارے میں جنگ چلیں گی, کب کون سی تاریخ کو لڑیں گے بولو کر کو. تاریخ تک طے کرنے چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انفارم کرے, ایسا نہ رہنا بڑے کا تو ویسا رہنا, پورے حالت کو جان کو رکھے رہنا. ہمارے نبی ویسا تھے. سو کیا بھی ہو گیا تو فوراً حضور کو اطلاع ہو جاتی, کیا کرنا فوراً کرتے تھے. ہمیں بستی کے بڑے, گھر کے بڑے, خاندان کے بڑے کا تو اس کے حساب سے ہم نا ذمہ داری بھی زیادہ, اس کے حساب سے فکر سے بھی رہنا. ہمیں نہیں کام کیا تو بھی ہوئے تو منجے کیا ہے کر کو, ایسا لاپرواہی سے رہنے والے بڑے کہلانے کے لائق کچھ نہیں. بڑے کر کے بولے تو بستی کے اندر یہ ہولک ہے, یہ خرابی دور کرنے کے واسطے میں کیا کرنا, میرے سے کیا کرنے ہو سکتا, یہ فکر رہنا چاہیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فوراً مجلس میں جو بھی مہاجر انصاری صحابہ تھے ان سب کو لے کو فوراً اس مجلس کو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجلس کو پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں حضور غصے میں پوچھے، بہت غصے میں پوچھے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا پھر جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ یعنی کافر رہنے کے زمانے میں جیسا آپس میں لڑ جھگڑ تھے نا، اسے حضور بولتے ہیں پھر جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہو، جبکہ تم لوگوں کے بیچ میں میں ہوں۔ حضور اپنے بارے میں بولتے ہیں میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے کیسا تمہیں لڑ سکتے؟ تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے بھائی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے، مانوس ہو گئے، اب اس کے بعد یہ کیسا دشمنی، کیسی لڑائی ہے؟ حضور غصے میں پوچھے۔ حضور بولتے 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 یہاں سب کے دل سے وہ شیطان کا اثر یہود چڑھایا تھا نہیں، پورا کا پورا اترنے شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت سبام کو جا کو بول لیں گے، پرسوں کو جا کو بولیں گے، آئندہ وارم جمعہ آئے تو دیکھ لے جا، تب بیان میں بول لے جا کر کو سبھی نہیں تھے، فوراً چلے گئے۔ یہ گھر کے بڑے بھی کرنا سو کام تو بھی، کیا تو بھی خرابی ہے، کیا تو بھی ہو کو ہے، فلاں گھر کی بہو ایسا کری، فلاں بیٹا ایسا کریا، فلاں کی انہیں ایسا کری، معلوم ہوا کیا، فوراً جا کو کیا کرنا، کدھر کرنا، اسے فوراً اسٹیپ اٹھانا۔ وہ اونچ پکنے دے ڈالے بعد بہت زیادہ ہو جانے کے بعد جا کو میں اچھا کرتا ہوں، سمجھا تو نصیحت کرتا ہوں، کرنے کا نہیں۔ حضور فوراً کھڑے ہو کو جو بولے نا، اس کا اثر کیا ہوا بولے تو سب کے دل سے وہ شیطان کا جو اثر چڑھیا تھا نہیں اتر گیا، سب شرمندہ ہو گئے۔ پورے صحابہ جو انصاری صحابہ تھے اوس کے خزرج کے سب شرمندہ ہو گئے، سب کو معلوم ہو گیا ہے شیطان کا اثر تھا، سو یہ یہودی شیطان جو بھیجا تھا سو شیطان کا اثر تھا، سو یہ ہمارے دل میں آیا، سو شیطان کی حرکت ہمیں کرنے والے تھے۔ سو فوراً ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ادھر ختم ہوتی ہے، ادھر سو بٹ کو آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یہ روتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، آپس میں معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ اس وقت اب آگے جو آیت میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم، یہ سب دو آیتیں پوری آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تم نہ معلوم پورا قرآن میں ایسا چاہتا رہے گا، یا ایھا الذین آمنوا کا تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اس کا شارٹ میں ترجمہ کرنا کا تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان کا تو اگر، تطیعو اطاعت ہمیں بولتے نہیں کیا اردو میں بھی اطاعت، وہ تطیعو، فریق کر کو بولے تو اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، فریق کا تو ایک گروپ، ایک جماعت، من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب کا تو جن کو کتاب دی گئی، وہ کون؟ یہودیوں کو، نصرانیوں کو قرآن میں اہل کتاب کر کو بولتے سو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہنا مان لو گے اہل کتاب کے ایک گروہ کا، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کا، کیونکہ سارے یہود نصارہ تو یہ مشن لے کو کر لک نہیں ہیں، ایک گروپ ان میں سے، ایک یہودیوں میں سے ایک گروپ رہتی، ایک جماعت رہتی، عیسائیوں میں سے مشنری ایک گروپ رہتی، ان کا کام کیا بولے تو سب کو جا کو سے مذہب والے بھی رہندے ان کو عیسائی بنا ڈالنا، کو سے مذہب والے بھی رہندے یہودی بنا ڈالنا، بول کو یہ ان کے مذہب کو ختم کر ڈالنا، بول کے ایسا رہنے والے ایک گروپ رہنے کا، پورے کے پورے تو وہ کر لک رہتے نہیں، گروپ رہتا، ان میں سے یہ گروپ ہمیشہ یہ کام کرتا کر کو مطلب اللہ کیا بولتے ہیں، اگر ان لوگوں کی بات تم مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ تم ہی کافر بنا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد کافرین، تم نہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ میں بولیا نہیں ماما تم نہ یہودیوں کے، نصارہ کے، ان کے فیشن، ان کے ماڈرن، ان کے بات کرنے کا ڈھنگ، ان کے چلنے اٹھنے کا، پہننے اوڑھنے کا ایک ایک ڈھنگ بول کو سیریل کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے تمہارے دل میں اتاریں گے، ایک ایک چیز کو تم ایکسیپٹ کرتے لیتے گئے، بولو نا لاسٹ اس کا نتیجہ کہاں اسٹاپ، فل اسٹاپ کہاں کا آتا بولے تو ہمارا ایمان ختم ہو جا کریں گا۔ اللہ کیا بولتے ہیں شارٹ میں، تمہیں ان کی باتیں مانو نہ کو، مانتے گئے تو نتیجہ کیا ہوگا، ایک دن کو کافر بن جائیں گے، ان کے جیسا تمہیں بھی کافر بن جائیں گے۔ یعنی صحیح بھی بات یہ بولتا ہوں سمجھ، صحیح بھی پوری بات ان کی ماننا شروع کرے تو کافرچ ہو جائیں گے۔ اللہ کیا بولتے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اللہ اکبر۔ اس میں مسلمانوں کو نصیحت کیا معلوم، میں تم نہ بولتا ہوں، میں ہم مسلمانوں کو نصیحت کیا معلوم، اہل کتاب کی صحبت اختیار کرو نہ کو، ایسا کون کون ہمارے ایمان کو بگاڑنے والے، خراب کرنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی ویڈیوز کو دیکھنا، ان کے ویب سائٹ کو پڑھنا، جانا آنا ہونا نہیں، ان کی صحبت نہ کو۔ نمبر 2، ان لوگوں کی بات ماننا نہیں۔
حضرت میں یہ کہا حضرت ماننے جاتا ہوں کر کو تمہیں مجھے بولیں گے، مانتے ہیں ہمیں، بہت ساری باتیں مانتے ہیں جو وہ لوگ میڈیا میں بتائیں وہ ہمیں مان لیتے ہیں، ہو یہ کہتے ماڈرن، یہ کہتے صحیح، یہ کہتے فیکٹ، یہ کہتے آج کا ٹرینڈ، کتنی چیزیں مانتے ہیں معلوم، ان کی حرکتوں کو بھی ہمیں کاپی کر لیتے، ان کی خباثت کچھ غلیظ چیز رہے گی لیکن انہیں ماڈرن جیسا انہیں بتایا گا تو اسے بھی فالو کر لیتے. کیا ہوگا معلوم، ان کی ایک ایک حرکت مسلمان بچی ان کے اندر آتی جائے گی. ماڈرن گیل جو کرتی وہ مسلمان بچی کرتی جائے گی، ہوتے ہوتے ان کی ایک ایک خباثت آتے 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 لاسٹ ان کا کفر بھی اس بچی کے اندر آ جائے گا. اس واسطے ان سے تعلقات ہرگز نہیں رہنا، ان سے تعلقات نہیں بڑھانا، ایک ورنہ وہ کافر بنا کر چھوڑیں گے. کافر کر کو بولتا نا میں یہاں کفر کا بھی دو معنی ہے، اسے اچھا سمجھو آپ. ایک رہتا صاف صاف اللہ کا انکار کر دل کو، نہیں تو اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں معبود، ان کو بھی عبادت کرنا سوچ پوجنا سوچ کر کو بول کو ایسا شرک کر کو صاف کافر ہو گئے، سو کھلم کھلا کافر. اسے بولیں گے کفر اعتقادی بول کو. کفر اعتقادی کر کو بولے تو عقیدے کے حساب سے کافر ہو گئے کر کو مطلب. نمبر 2 اور ایک قسم ہے کفر عملی کر کو بولیں گے اسے. کفر عملی کر کو بولیں گے. کیا مطلب اس کا بولے تو عمل کے حساب سے انہیں کافر، عمل کے حساب سے. یہاں کافرین کر کو جو آیت کے اندر بول کو ہے نہیں، یہاں بھی وہ مانا ماں سمجھ میں آتا کیا. دیکھو اللہ بولے نہیں انہیں یہود آکو وہ اشعار پڑھنے کی وجہ سے مسلمانہ آپس میں لڑ لیے. دیکھو یہ کیا کر کو بولے تو کفر عملی، آپس میں مسلمانہ ایک دوسرے کے دشمن بن جانا، یہ کفر کا ایک اثر، امپیکٹ، کفر کا ایک اثر. جیسے ایمان کی نشانیاں ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان ہے نہیں کیا، یہ ایمان کی نشانیش نہ حیا. اب ایک عورت کے اندر حیا شرم ہے بولے تو ایمان ہے بول کو علامت، وہ ایمان کا ایک اثر. وہ ویسا آپس میں اختلاف دشمنی جھگڑا یہ کفر کا اثر. ہمارے گھر میں ہمارے ایک ایک جگہ کے اندر بھی 4 مسلمان مل کر رہتے ہیں تو وہاں آپس میں 2-3 تو ایک دوسرے کے دشمن رہتے رہتے. تو یہ سب کیا بولو یہ کفر کا اثر. یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نصیحت کر دیے ہیں، اللہ نصیحت تم نہ مجھے سب کو کرے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے چلے بولے تو وہ کفر کا اثر آئے گا چاہے گا، یا تو عقیدے کے حساب سے یا تو عمل کے حساب سے. اللہ حفاظت فرمانا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کریم جس چیز کی رہبری کرتا ہے اس پر چلنے کی ہم کو توفیق دے. اللہ یا اللہ ہم کو قرآن کریم کے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما. یا اللہ یہود کفر کافروں کا جو طریقہ ہے ان سے نفرت عطا فرما، ان کے مکر سے، ان کے فتنے سے، ان کی پلاننگ سے، ان کے قید سے، ہر چیز سے، ہر قسم کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ان کے چال کو انہی پر لوٹا دے اللہ، ان کے ہر قسم کے قید سے ہماری حفاظت فرما اللہ. دیکھو معمولی بات نہیں، ان آیتوں میں جو کچھ آیتیں آپ سنے ہی نہیں اب تک، ان آیتوں میں اللہ جو ہم نے نصیحت کری ہے، میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں. دیکھو ایک نصیحت، ایک مرد کو اگر بولوں تو میں یہ بولوں گا دیکھو یہودیوں کے طریقے کے خلافت چلنا، نصارہ کے طریقے کے خلافت چلنا، داڑھی کو بڑا کر رکھنا، مونچھیں کم کرنا. ویسا عورتوں کو بولنا ہے تو یہ بولنا یہود نصارہ کی عورتیں کیسا کھلم کھلا رہتے، نامحرم عورتوں سے بات کرتے، بے حیائی سے رہتے. اب اس کے خلاف کر کو دکھاؤ بول کے اللہ رسول بولے ہیں. یہود نصارہ کے خلاف کرنا کا تو کیا مطلب؟ مکمل پردہ کرنا. اس میں نہیں چہرہ کو چھوڑ ڈالتا ہوں، ہاتھ کھلا رکھ لیتا ہوں، ایسا ویسا نہیں. نامحرم سے مکمل بچ کو رہنا، نامحرم سے ہرگز باتچ نہیں، بلا ضرورت کے بات نہیں. کون سے تمہارے حساب سے تمہیں دیکھ لو کون سا کام والا رہندے، آٹو والا رہندے، کس سے بھی رہندے، نامحرم سے باتچ نہیں. یہ ہے اصل میں گمراہ دوسروں کو کرنا ہے نا، یہ بھی کفر کا اثر. یہودی کریا نہیں ہونے مسلمانوں کو کافر بنانے کے واسطے کوشش کرتا. دیکھو ویسا تمہیں کسی کا بگاڑ چاہتے ہیں، کسی کی خرابی کے لیے تمہیں کوشش کرتے ہیں، اچھا کام کے واسطے تمہیں کوشش کرتے نہیں، برا کے واسطے کوشش کر لیکن تمہیں بولے تو سمجھ جاؤ کفر کا اثر تمہارے دل کے اندر ہے. بولو کفار اور بد عقیدہ لوگوں کی باتوں کو ہرگز پسند بھی کرنا نہیں. شروع میں پسند کرتے سو، اس کے بعد فالو کرنا شروع کر دیتے سو، لاسٹ نتیجہ میں تم نہ بولے یعنی عقیدہ ہمارا خراب ہو کو ہمیں کافر بن جاتے. اور ایک چیز بڑی اہم چیز تم نہ نوٹ کرانا، اللہ آگے کی آیت کے اندر پوچھتے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ. مسلمانوں کو کیا پوچھتے ہیں اللہ معلوم؟ جب تمہارے
بیچ میں قرآن کریم ہے اور تمہارے بیچ میں تمہارے رسول ہیں، یہ ہوتے ہوئے تمہیں کیسا کافر ہو جا سکتے؟ چانس سچ نہیں تھا نا، کیسا تمہیں آپس میں لڑے جا؟ تمہیں قرآن ہے، قرآن والے تمہیں، رسول والے تمہیں، پھر کیسا تمہیں لڑے جا؟ اب تمہیں میں ہر ایک کا اپنے گریبان میں جھانک کو دیکھ لینا، میاں بیوی کی لڑائی، آپس میں ساس بہو کی لڑائی، خاندانوں کی لڑائی، جائیداد کے واسطے لڑائی، نڑن سے بھی، دیورانی سے بھی، یہ بھی وہ بھی، کیا کیا نہیں سو بن چاہے تھا، بازو گھر والے سے لڑائی، کیسی کیسی لڑائیاں رہتے۔ ذرا سوچ کو دیکھ لو، اللہ کیا بولتے ہیں، قرآن تمہارے پاس ہے، پھر کیسی لڑائی ہے، دشمنیاں ہیں آپس میں، رسول تمہارے پاس ہیں، پھر کیسی لڑائی ہے آپس میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے کفر کرو گے، کیفا کتو کیسا، تکفرون کتو کیسا کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، انتم کتو عربی گرامر کے حساب سے انتم کتو تم سب، تتلا کتو تلاوت، آیات اللہ اللہ کی آیتیں قرآن مراد، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم پر، تتلا علیکم آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی تمہارے پاس قرآن ہے نہیں کیا، تمہیں پڑھتے ہی نہیں کیا، اس وقت تفسیر سنتے نہیں کیا، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کے رسول ہیں، تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھ میں آ گیا ماں؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت ہے، یہ ہوتے ہوئے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہرگز نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کتنی بڑی بات بول ڈالے اللہ۔ اور جو اللہ کی رسی مضبوط پکڑے گا، اللہ کی رسی مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا؟ یہ قرآن کو ہمیں مضبوط پکڑ لیے، قرآن میں کیا ہے کہ اس کے مطابق چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نا ماڈل بتائیں کہ راستہ بتائیں کہ اسی کو فالو کر کے چلنا، بول کے کون مرد عورت اس رسی کو مضبوط، اللہ کی اس رسی کو مضبوط پکڑ لیتا ہے کہ فقد ہدیٰ، تو یقیناً اسے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جاتی ہے۔ ہمیں سب بوچھنا ہمیشہ اللہ کے پاس مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کر کو ہر نماز میں، ہمیشہ سورہ فاتحہ میں ہمیں اللہ سے یہ چنا مانگتے، وہ سیدھا راستہ کا تو کیا کر کو اللہ یہاں بول دیے ہیں، دیکھو عمل کرنا اب ہمارا فرض۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں، تقوی اختیار کرو۔ شروع قرآن سے آپ کئی مرتبہ اس کے بارے میں سن چکے ہو، کئی مرتبہ اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہوں میں۔ دین ہے نہیں ہمارا، دین ہمارا اسلام، اس کی روح، اس کی مین اسپرٹچ کیا کر کے بولے تو یہ تقوی ہے، بولے تو انفرادی زندگی بھی پاکیزہ، اجتماعی زندگی بھی پاکیزہ، عقیدہ ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، ہر جگہ اس عورت کی زندگی پاکیزہ رہے گی، کب دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ تو آگے اس سے بھی ایک بڑی بات اللہ بولے، خالی تقوی اختیار کر لو بولے نہیں، حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، کیسا اس سے ڈرنا کر کو ہے کہ ویسا ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے کہ ویسا ڈر کو رہو بول کے، کیسا حضرت اللہ سے ڈرنا سو، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ صحابہ تابعین بولے ہیں ہر کام میں اللہ کی اطاعت، اس کام میں میرا اللہ مجھے کیا حکم دیتا، یہ سوچ کو ہر کام کرتے دیکھو، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق۔ بعض مفسرین یہ بھی لکھے ہیں میں اللہ کے آرڈر کے مطابق عمل کرتا ہوں، انہوں کیا تو بھی بولیں گے کہ، انہوں کیا تو بھی بولیں گے کہ، شوہر کو پسند آئیں گا کہ نہیں کہ نہ، لوگاں کیا بولیں گے کہ نہ، دوستاں کیا بولیں گے کہ نہ، شادی میں نامحرم مرد بنے سبھی آتے کر کو بول کو میں برقع ڈال لیے تو، میں نقاب ڈال لیے تو دوسرے عورتاں کیا بولیں گے کہ شان چھوٹی بڑا چاہیے کرتی اس دیکھ، ہمیں بھی نہیں بھائی کو، ہمیں کیسا سر کھلا ڈال لکو، دوپٹہ وہ گلے کے چلے گئے تو بھی نیچے گر گئے تو بھی فکر نہیں سو، ہمیں کیسا ہی انہیں کیا بڑا چاہیے سو انہیں ایسا، لوگ کیا تو بھی بول لیں دے، پرواہ نہیں کر کو، اللہ کا حکم مجھے مین کر کو رہتے دیکھو، اسے بولتے ہیں سو حق تقاتہ ہی، اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ کرنا نہیں، کون کیا تو بھی بول لگ جان دے، مجھے اللہ رسول کا حکم ہونا سو بول کے رہتے دیکھو، یہ ہے حق تقاتہ ہی۔ اللہ بولتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں مسلمان مرنا، حضرت ہمیں سب بھی چاہتے اسے کیا حضرت کرنا سو، اسے مسلمان رہ کر مرنا بولے تو کیا حضرت کرنا، تو عام قاعدہ ہے، تمہیں سن کو ہی نا، یہ وہ آیت کا اس آیت کا وہ قاعدہ ہے، سو وہ ہمیشہ سب بولتے لکھتے، مضمونہ میں بھی لکھتے، جیسی زندگی ویسی موت، وہ چیز آیت میں اللہ بول کو ہے، سو پوری زندگی تمہیں قرآن، اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو فالو کر کے چل لیے تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو اسلام پر، ایمان پر ہی موت آئے گی، زندگی جیسی ویسی موت۔ یا ایھا الذین، اب ترجمہ دیکھ لو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے. ولا تموتن، موت سمجھ میں آ گیا رہیں گا، تمہیں مرنا نہیں. الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، کافر ہو جانا نہیں، غلط ہو جانا نہیں، ویسا تمہیں مرنا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سوال یہ ہوگا حضرت ایمان کی حالت پر مرنا کا تو ایمان کی حالت پر جینا، جینے میں کیسا حضرت جیے؟ تو اسلام کی حالت پر جیے کر کو بول سکتے ہیں. تو اللہ بولے اللہ کی رسی کو پکڑ کر جیو. زندگی پوری گزارتے نا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کر رکھو. حبل اللہ، حبل کر کو بولے تو رسی، حبل اللہ کر کو بولے تو اللہ کی رسی. جمیعاً کا تو سب مل کو. واعتصموا، تم سب پکڑ لو. اعتصام کر کو اوپر بھی آیا، ومن یعتصم باللہ کر کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کسے پکڑ لینا؟ اللہ کی رسی کو. کیسا پکڑنا؟ اکیلا اکیلا کیا نہیں، پورے مل کو. ولا تفرقوا، پورے مل کو پکڑ کو، اس میں اختلاف نہیں رہنا کہتے. ولا تفرقوا، جدا ہو جانا نہیں، تفریق ہو جانا نہیں تمہارے بیچ میں. مل کو پکڑو اللہ کی رسی کو. اسی میں کیا دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی سعادت اور نجات بھی اسی میں ہے. ساری امت کو اللہ اتحاد کا حکم دیتے، امت محمدیہ کو. پہلے انفرادی زندگی کو سدھار لینا، اس کے بعد اجتماعی زندگی کے حساب سے سارے مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا. کیا مراد؟ بعض علماء بولے ہیں اس سے مراد اللہ کا وعدہ، بعض علماء بولے ہیں اللہ کا وسیلہ، وسیلہ اللہ کے پاس مانگنے کا. بعض علماء بولے ہیں اس سے مراد قرآن کریم اور اسلامی شریعت، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ اللہ کی رسی کر کو بولے تو وہ مراد. میں تم نا دو باتیں بولتا ہوں، دیکھو اللہ کی رسی کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹ سکتی ہے. تمہیں میں ذرہ غفلت میں رہ گئے بولو نا، ادھر ادھر ہمیں راستہ بھٹک کو چلے گئے گا تو اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. لیکن ایک بار رسی کو تمہیں مضبوط پکڑ لیے، کبھی ٹوٹ کر نہیں گریں گے. وہ رسی ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رسی. وہ مفسرین لکھے ہیں رسی ٹوٹ نہیں سکتی ہے. غفلت ہمیں کرے، لاپرواہی مستی کرے تو چھوٹ سکتی ہے. صحابہ تابعین ہے نا، ایسا دکھائے من حیث الجماع، سمجھ میں آتا کہ نہیں کہ تم نہ معلوم نہیں. جماعت یعنی پورے مسلمان ہونے کے حساب سے، یعنی خالی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلا، ایسا نہیں. پورے کے پورے صحابہ یعنی پورے کے پورے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے تو نتیجہ کیا؟ پوری دنیا کے سامنے کیسا ان کو عزت اللہ دیے، پوری دنیا کے اندر کیسا انہوں جیتتے چلے گئے، کیسا انہوں کامیاب تھے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت. یہ اسلام کی نعمت آ گئی تو آپس میں جھگڑا، اختلاف، کفر، شرک پورا چھوڑ ڈالنا. کیسا تھے سو انہوں صحابہ، ایک چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں لڑکوں مر جاتے تھے. سو ویسا جاہلیت کا زمانہ. اسلام آنے کے بعد کیا پیارے بن گئے، آپس میں ایک دوسرے کے کتنے محبوب بن گئے. انہوں کتنا آپس میں پیار و محبت سے تھے کہ دشمنوں کے اوپر ان کا ڈر اتنا زیادہ تھا. آج بھی وہ بات آ سکتی ہے، ہمیں آپس میں متحد متفق رہے بولو نا، ہم نہ دیکھ کو دشمن ڈرے گا. ہمیں آپس میں لڑکوں مرلک رہنے کی وجہ سے دشمن ہم نہ دیکھ کو ڈرنے کا کیا، ابھی ذرا دل کو دباتا، کچل ڈلتا، پیس ڈلتا ہے. ہم نہ اللہ ایمان کی وجہ سے ایسی محبت دیے، پوری دنیا کے دولت کو، خزانے کو لٹا کر بھی وہ محبت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اس جگہ میں دعا کریں گے. دیکھو ہم نہ عمل کرنے کے لیے کئی ساری باتیں ہیں، اس لیے اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ اگلے سن لیں گے ہم. کئی ساری باتیں آپ کو عمل کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر طرح کے اختلافات، انتشار سے بچ کر رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کا اتحاد جو اللہ رسول کی بنیاد پر ہو، ایسا اتحاد اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.